مہدی کا لفظ عربی زبان کا ہے اور اس کا معنی ہے جس کو ہدایت کی گئی ہو، دی گئی ہو، ہدایت یافتہ۔ مہتدی بھی کہتے ہیں، مہدی بھی کہتے ہیں، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اور ہدایت یافتہ آدمی مہدیین صحابہ کے لیے بھی آیا ہے، تو وہ بھی سارے مہدی تھے، یہ بھی مہدی ہوں گے اور بھی حضرات ہوں گے، لیکن ان کا خاص طور پر حدیث کی کتابوں میں مہدی کے نام سے محدثین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، جن کو ہم صحیحین کہتے ہیں اور قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا مقام ہے ان کا، اسلام میں بنیادی مصادر ہیں، ان میں تو مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں ایک اجمال کے ساتھ اتنا ذکر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تم کیسے ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو اس سے علماء نے مراد لیا ہے کہ وہ ہم میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ میں سے، اور وہ مہدی ہوں گے۔ پھر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہیں گے کہ آ کے نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ میں سے بعض کے امام ہوں گے، یعنی آپ ہی امام ہوں گے، اور یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کی تکریم ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، ان کو ایک عزت اور اعزاز دینا کہ امام آپ کے ہوں گے۔ تو مہدی کا جو تصور ہے ہمارے ہاں مسلمانوں میں، اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کا تصور الگ ہے، اور شیعوں میں ان کا تصور الگ ہے، اور ویسے عیسائیوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے، مسیح کا ان کے ہاں تصور پایا جاتا ہے جو بظاہر دجال ہے اور اس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا ہمارا جو مہدی کا تصور ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کا کوئی انتظار کر رہے ہیں، منتظر اس کو کہا جا سکتا ہے، منتظر نہیں، منتظر، کہ جس کا انتظار ہو رہا ہو، کہ ان کی ولادت کا انتظار، لیکن ایسا انتظار ہمارے اہل سنت کے ہاں نہیں ہے کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسیحا آئیں گے ہمیں نکالیں گے۔ مسیحا کی ضرورت نہیں ہے، جب تک وہ نہیں آتے ہمارے پاس جو ہے ہدایت کے سرچشمے موجود ہیں۔ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسولہ، یا عطرتی، جو بھی ہے، ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ان کے تعلیمات کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کا ذریعہ ہے جو معلوم ہے، اور وہی ہے جو صحابہ کا ہے، جو نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن اور حدیث ان کی سیرت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے پاس ہدایت کے سرچشمے موجود ہیں، اور اس سے ہم ہدایت حاصل کریں گے، اور ان کا آنا میں سمجھتا ہوں اس طرح ہوگا، اس لیے کہ بہت زیادہ مضبوط حدیثوں میں اور کثرت تواتر کے ساتھ بھی یہ بات نہیں آئی ہے، جیسے میں نے صحیحین کا حوالہ دیا، بعض کتابوں میں ہے، سنن کی کتابوں میں ہے، اور ان کو ہم خبر احاد کہتے ہیں۔ تو یہ بھی پھر ایک مسئلہ ہے غور طلب کی، عقائد ان سے ثابت ہوتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں تصور مہدی ہے، اور مہدی آئیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام چل رہا ہے کہ اتنے عرصے بعد یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اور بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہے، موٹی موٹی بہت ساری چیزیں نہیں بتائی گئی، تو ان میں سے یہ بھی بتایا گیا کہ قرب قیامت میں مہدی نامی ایک شخص بھی آئے گا، ان کا نام مہدی نہیں ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا، ان کا نام ہوگا، احادیث میں یہ آیا ہے کہ یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ اس کا نام میرا ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یعنی محمد، اور ان کے والد کا نام وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے، ہاں، اور یہ ہمارے ہاں تمام احادیث میں یہی آیا ہے۔ تو اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ جو ایک من گھڑت مہدی کا تصور ہے کہ مہدی پیدا ہو گیا ہے، اور وہ جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں 12واں امام تھا، حسن عسکری ان کے ہاں 11واں امام ہے، ان کا بیٹا پیدا ہوا 256 ہجری میں، اور اس کے بعد وہ غار میں چلا گیا، سرداب میں چلا گیا، سر من رعا میں، عراق میں ایک علاقہ ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگ سامرائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، بڑے بڑے اس کے علماء بھی ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ وہ وہاں غار میں چلا گیا، اب وہ پہلے غیبوبت صغریٰ تھی کہ وہ کچھ لوگوں سے ملتا تھا، اب غیبوبت کبریٰ ہو گئی، اس نے ملنا چھوڑ دیا، اور یہ لوگ بڑا اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے اس کو پکارتے ہیں، ادرکنا یا مہدی، ادرکنا یا امام الزمان، یہ وہی ہے۔ تو ان کے ہاں تو ہر مسئلے کا حل وہی ہے، اس طرح کا مسیحا ہے کہ ان کو ساری جو ہے نا مصیبتوں سے نکالے گا، اور ان کو جو ہے یعنی جس طرح یہودیوں کے ہاں دجال کا تصور، تو یہ تصور بڑا بنیادی ہے کہ بھائی اس کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، یہ تو محمد بن الحسن ہے، اور یہ پیدا ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے مر گیا ہے، اللہ کا نظام تو یہی ہے، لیکن وہ سمجھ رہے کہ نہیں،
وہ زندہ ہے اور وہ نکلے گا، غیبوبت ہے۔ تو اب مہدی غائب ہونے میں اس حد تک تو اشتراک ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں ابھی تک آئے نہیں ہے، اور ظہور کا ہمارے ہاں یہ معنی ہوگا کہ ولادت ہوگی، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ نہیں موجود ہے، نکلے گا۔ تو تصور بہرحال جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے ہاں یہ تصور مہدی کا ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں جو ہے وہ بالکل ان سے مختلف ہے، اور وہ ایک صالح آدمی ہوگا، امت محمدیہ میں ہوگا، اس کا نام بتایا گیا، اس کی جگہ بھی تقریباً بتائی گئی، مدینہ منورہ سے نکلے گا اور وہاں پیدا ہوگا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے جائے گا، وہ دعوے دار نہیں ہوگا، لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا نہیں، اور مکہ جائے گا، مکہ میں لوگ اس کو پہچانیں گے علامات سے، تو پھر اس کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ایک جماعت نکلے گی شام سے ان کو مارنے کے لیے۔ جب بیضا نامی علاقے میں وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دیں گے، اور یہ ان کی کرامت ظاہر ہوگی۔ پھر لوگ اس کے ساتھ ملیں گے، 7 سال ہوں گے، اور مسلمانوں کی جو ہے پیشوا ہوں گے، ان کی قیادت کریں گے، اور بڑا اچھا یعنی ایک دین کا وہ ہوگا، نفاذ ہوگا پوری دنیا میں۔ اور اسی زمانے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، اور یہی خروج مسیح الدجال کا وقت بھی، یعنی بڑی علامتیں ہیں، قرب قیامت میں یہ ہوں گی۔ تو ہمارے ہاں تو مہدی کا تصور یہ ہے۔